جی دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تو اصل میں آج میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ ہم لوگ ایک چھوٹا سا یوٹیوب چینل سٹارٹ کر رہے ہیں، اور اس چینل میں آپ لوگوں کو بہت مزے کی، بہت پیاری سی انٹرسٹنگ ویڈیوز ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گی۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے مین ٹاپک کی طرف آؤں جس میں ہم بات کریں گے ویڈیوز کے بارے میں، تو پہلے ذرا تھوڑا سا میں اپنا انٹروڈکشن کروا دوں آپ لوگوں کو۔ میں اس وقت انگلینڈ میں سینٹرل لنڈن میں ہوں۔ ابھی آپ کو میں تھوڑا سا ویو بھی دکھاؤں گا، تو ساتھ ساتھ اپنی ویڈیو بھی اور ہماری ساری جو گپ شپ ہے وہ بھی چلتی رہے گی۔ جی، تو آج ہم لوگ سٹارٹ کریں گے ہمارے چینل کے بارے میں جو ہم لوگ ابھی شروع کر رہے ہیں۔ اصل میں یہ چینل شروع کرنے کا مقصد جو ہے وہ کچھ ایسے انٹرسٹنگ فیکٹس، انٹرسٹنگ چیزیں جو ہم میں سے بہت سارے لوگ نہیں جانتے، جن کے پاس ان کی انفارمیشن نہیں ہوتی، تو ہم لوگ آپ تک لے کے آیا کریں گے۔ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ انسان کا دل کرتا ہے کہ وہ جانے، لیکن اس کو کوئی ایسا سورس نہیں ملتا جو ان لوگوں کو یہ چیزیں جو ہے وہ پرووائڈ کر سکیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم لوگ وہ چیزیں لے کے آئیں گے۔ آج موسم بھی اچھا تھا، یہاں پہ کافی دنوں بعد جو ہے وہ تھوڑی دھوپ نکلی ہوئی ہے اور سردی کم ہے، اس لیے میں نے سوچا چلو آج ایک ویڈیو بھی بناتے ہیں اور دیکھنے سننے والوں سے گپ شپ بھی کریں گے اور ان کے جو اوپینینز ہیں وہ بھی لیں گے۔ تو آپ لوگ ضرور کمنٹس میں بتائیے گا مجھے کہ جو میرا یہ آئیڈیا ہے یہ کیسا رہے گا، تو آپ کو اس کی بھی ویڈیو جو ہے وہ ملے گی ہمارے چینل پہ۔ بیسیکلی ہمارے چینل کا نام ہے دیری ٹی وی، اور یہ چینل جو ہے بس ہم لوگوں نے سوچا کہ اس کو ایک سٹارٹ اپ لینا چاہیے، تو وہ سٹارٹ اپ کے لیے کچھ ایز سچ جو ہے وہ بہت سوچنے کے بعد ہم لوگ اس رزلٹ پہ پہنچے کہ ہم لوگوں کو جو ہے یہ چینل جو ہے نا یہ شروع کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک سورس آف انفارمیشن ہے اور سب کو جو ہے نا کوئی انفارمیشن جو ہے وہ اس سے دیکھنے میں ملے گی۔ ٹھیک ہے، یہ اگر ہم بات کریں، دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس ویڈیو کو آپ دیکھیں، آپ کو ضرور اس میں بھی بہت ساری چیزیں ملیں گی آپ کو۔ میں آپ سے بہت ساری چیزیں شیئر کروں گا، اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں تھوڑی بہت، اور اپنا انگلینڈ کا ایکسپیرینس شیئر کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ، اور اس میں آپ کو بتاؤں گا میں نے اپنی زندگی میں جو 10 سال کا سفر ہے وہ کس طرح سے طے کیا ہے، کہاں سے سٹارٹ کیا تھا، کہاں پہ بھی چل رہا ہوں، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، یہ سارا کچھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور ساتھ میں جو ہمارا ٹی وی ہے، مطلب جو ہمارا یوٹیوب چینل ہے، اس کے بارے میں بھی انفارمیشن شیئر کروں گا۔ تو بیسیکلی ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں میرے لائف ایکسپیرینس سے۔ اچھا، تو میں آپ کو اپنے بارے میں بتا رہا تھا، تو دوستو زندگی بڑی حسین ہے، بڑی مزیدار ہے اگر انسان اس کو گزارنا چاہے اس انداز سے۔ تو انسان جتنی زیادہ پریشانیاں اور مسئلے مسائل اپنے اوپر ہیوی کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اتنے زیادہ اس پہ ہیوی ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کی سادی سی مثال اس طرح سے ہے، کوئی بندہ ہے جو چیزوں کو بہت زیادہ سوچتا ہے، ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ مطلب باریکی سے دیکھتا ہے، تو اس کے لیے وہ جو ہے وہ ایک مسئلہ، چھوٹا سا مسئلہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کو اچھے طریقے سے گزاریں، انجوائے کر کے گزاریں، سکون سے گزاریں۔ ہمارے آج کے دور میں بہت سارے لوگ جو ہیں
وہ اس کشمکش میں مبتلا ہیں کہ پیسہ نہیں ہے. سب سے بڑی چیز ہے پیسہ ہونا جو ہے وہ آپ کی خوشیوں اس کی ضمانت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ خوش نہیں رہ سکتے. ٹھیک ہے, آپ بالکل خوش رہ سکتے ہیں. آپ کی خوشیوں کا تعلق بالکل بھی آپ کے پیسے کے ساتھ نہیں ہے. آپ کی خوشیوں کا تعلق آپ کے ارد گرد جو موجود لوگ ہیں ان سے ہے. ٹھیک ہے, کوشش کریں اپنے رشتوں کو مضبوط کریں, ان کے ساتھ اچھا وقت گزاریں, خوش وقت گزاریں. جو بندہ آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہے, بجائے اس کے کہ آپ اس کے ساتھ کوئی کراس آرگیو کریں, آپ کو چاہیے آپ اس کو جو ہے وہ بڑے آرام سے اطمینان سے آپ اس کو بولیں کہ یار میں ایسا بندہ نہیں ہوں, نہ میں ٹینشن لینا چاہتا ہوں نہ دینا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, تو اس لیے اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزاریں, اس کو اچھا بنائیں. ہمارے سوشل میڈیا پہ جتنی بھی چیزیں نظر آتی ہیں, جو کچھ ہم دیکھتے ہیں, ان کے پیچھے ایک مقصد ہے, اور وہ مقصد کیا ہے؟ پیس آف مائنڈ, خود کو ریلیکس کرنا ہے. سب سے بڑا مقصد یہ ہے. انسان اپنی زندگی بھی کرتا ہے, چاہے وہ کام کی صورت میں ہو, آرام کی صورت میں ہو, وہ صحت کرے, وہ کہیں بھی آئے جائے. تو یہ سارا کچھ جو ہے اس کے لیے, اس کے پیچھے جو سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں. کوئی بھی بندہ, کوئی پیسہ جو تھوڑا پیسہ کما رہا ہے, زیادہ پیسہ کما رہا ہے, کچھ بھی کر رہا ہے, وہ سکون کی تلاش میں ہے. کوئی بندہ سوچتا ہے کہ شاید اس کو پیسے میں سکون ملے گا, کوئی بندہ سوچتا ہے شاید اس کو سکون ملے گا کہ آسائشیں جو ہیں وہ اس کو مہیا ہوں, یا اس کی زندگی میں کچھ ایسی چیزیں ہوں. ہر ایک کا اپنا اپنا ایک پیرامیٹر ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے. تو میری جو ذاتی اوپینین ہے, میری ذاتی اوپینین یہ ہے کہ کبھی بھی اپنی خوشیوں کو, اپنے ارد گرد موجود رشتوں کو, دوستوں کو, رشتہ داروں کو کبھی بھی پیسے پہ نہ تولیں. کبھی بھی ان کو اس چیز سے نہ دیکھیں کہ وہ امیر کتنا ہے اور میں نے اس کو کس طرح سے ملنا ہے, یا کوئی غریب کتنا ہے میں نے اس کو کس طرح سے ملنا ہے. ہمیشہ ہر ایک کو ایک طرح کا میزان پکڑ کے اس میں تولیں. ٹھیک ہے, ہر ایک کا رویہ, ہر ایک کا لہجہ وہ شاید آپ کو کبھی بھی محظوظ نہیں کر سکتا, لیکن کم از کم ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے لہجے سے, اپنے رویے سے کس کو کس طرح سے جو ہے وہ سکون پہنچا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو دوستو بات ایسے ہے, زندگی میں بہت ساری چیزیں, ہر ایک کی زندگی میں اگر ہم زندگی کی بات کریں تو ہر ایک کی زندگی میں بہت سارے پوشیدہ حقائق ہوتے ہیں. بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سب پہ واضح ہوتی ہیں. یہ ساری دنیا میں اسی طرح ہی ہو رہا ہے. آپ مٹیریل چیزوں کو لے لیں, آپ جو ہے وہ زندگیوں کو لے لیں, آپ جو ہے وہ جانوروں کو لے لیں, آپ مطلب ریسرچز پکڑ لیں, کچھ بھی چیز آپ دیکھیں, آپ جس چیز پہ بھی غور کریں گے آپ کو ہمیشہ اس کے اندر اس کے مطلب ہڈن پارٹس بھی ملیں گے, اور اس کے جو ہیں وہ ایکسپلورڈ پارٹس جو ہیں وہ بھی ملیں گے. ٹھیک ہے, تو لیکن یہ ہر بندہ نہیں جانتا. ہر بندے کے بارے میں اگر آپ انسان کی بات کریں گے تو ہر ایک انسان کو ہر کوئی نہیں جان سکتا یا نہیں جانتا. کسی بھی چیز کو آپ دیکھیں گے, آپ چاہے وہ آپ کی کوئی بھی, چاہے کسی انڈسٹری کو پکڑیں, چاہے آپ جانوروں کی بات کریں, چاہے آپ اس کائنات کی بات کریں, ہر ایک چیز کے اندر بہت ساری چیزیں جو ایسی ہیں وہ چھپی ہوئی ہیں, کوئی نہیں جانتا ان کے بارے میں. تو ایسی چیزیں جو ہیں وہ ان کو منظر عام پہ لے کے آنا پڑتا ہے, دکھانا پڑتا ہے, دیکھنا پڑتا ہے, محسوس کرنا پڑتا ہے. ہم لوگ انسان ہونے کی حیثیت سے
ہمارے اندر ہر انسان کے اندر یہ ایک خوبی رکھی گئی ہے کہ وہ چاہے اس اپنی عقل کو زیادہ استعمال کرتا ہے یا کم استعمال کرتا ہے، لیکن وہ چیزوں کو ایکسپلور کرنا چاہتا ہے، وہ ان کو دیکھنا چاہتا ہے، ان کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہتا ہے، یہ کیا ہے، کیسے ہے، کیوں ہے۔ جب یہ سوالات انسان کے دماغ میں اٹھتے ہیں تو وہ اس کی دلچسپی جو ہے وہ ان چیزوں کے بارے میں اور زیادہ بڑھ جاتی ہے جن کے بارے میں وہ جاننا چاہ رہا ہوتا ہے۔ فرض کریں ہم ایک مثال لیتے ہیں، کسی انسان کو گاڑیوں کا شوق ہے تو وہ اس کی یہ زیادہ سے زیادہ یہ کوشش ہوگی کہ وہ گاڑیوں کے بارے میں جانے، وہ گاڑیوں کے بارے میں، مختلف گاڑیوں کے بارے میں وہ ان کی ڈیٹیلز کو جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے سپوز کسی کو پسند ہے کرولا، کسی کو پسند ہے رینج روور، کسی کو پسند ہے مرسڈیز، کسی کو پسند ہے BMW۔ اب جس انسان کو ان چیزوں کے بارے میں معلومات چاہیے، جو ان چیزوں کے بارے میں انٹرسٹ رکھتا ہے، وہ کوشش کرے گا ان کے بارے میں مزید جاننے کی، ان کے اسپیکس کے بارے میں مزید جاننے کی۔ اسی طرح جو انسان جانوروں میں اپنی دلچسپی رکھتا ہے وہ یہ کوشش کرے گا کہ وہ مختلف جانوروں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ انفارمیشن اکٹھی کرے۔ جیسے کہ اگر ہم مثال لیں شیر کی، اب جس بندے کو شیروں میں دلچسپی ہے تو وہ شیر کیا کرے گا، وہ شیروں کی اقسام کے بارے میں جانے گا، کون سی قسم کا شیر دنیا میں کہاں پایا جاتا ہے وہ اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرے گا۔ شیر میں طاقت کتنی ہے وہ جاننے کی کوشش کرے گا، ٹھیک ہے۔ شیر کی خوراک کتنی ہے اس کے بارے میں وہ جاننے کی کوشش کرے گا۔ ایک شیر جو ہے وہ ایک دن میں کتنا کھاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ جاننے کی کوشش کرے گا۔ ایک شیر کا وزن کتنا ہے وہ جاننے کی کوشش کرے گا۔ ایک شیر کی عمر کتنی ہوتی ہے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ سارے پہلو ہیں جو بندہ جس چیز کے بارے میں دلچسپی رکھ رہا ہوتا ہے اس چیز کے بارے میں وہ زیادہ سے زیادہ جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے آج کل ہمارے پاس چیزوں کے بارے میں انفارمیشن اکٹھی کرنے کا جو واحد ایک ذریعہ ہے وہ انٹرنیٹ ہے، سوشل میڈیا ہے، کیونکہ کوئی بھی بندہ ہر وقت دنیا کے ہر ایک کونے میں موجود نہیں ہو سکتا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے میں پاکستان سے ہوں، اب پاکستان میں رہ کے انگلینڈ میں کیا ہو رہا ہے میں تو نہیں کبھی بھی جان سکتا تھا۔ اس کے لیے مجھے انگلینڈ کا ٹریول کرنا پڑنا تھا، یا مجھے انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے سرچ کرنی پڑنی تھی اپنا لیپ ٹاپ یا اپنا ڈیسک ٹاپ لے کے، تو اس پہ مجھے سرچ کرنی پڑنی تھی انگلینڈ میں کیا کیا ہے، کیا کیا نہیں ہے، جیسے سٹیز کون کون سے ہیں، وہاں پہ کیسے لوگ آباد ہیں، لوگوں کے کریکٹرسٹکس کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جاننے کے لیے یا تو مجھے انٹرنیٹ چاہیے، جسے آج کل یوٹیوب ہے، ٹھیک ہے، یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، ٹویٹر ہے، گوگل سب سے بڑا دوست ہمارا آج کل گوگل ہے۔ کوئی بھی چیز دماغ میں آئی جلدی سے اپنا موبائل پکڑا، لیپ ٹاپ پکڑا، ایون دو آپ اپنا جو آپ کا ڈیسک ٹاپ ہے آپ اس پہ آ کے بیٹھتے ہیں، کی بورڈ پہ اپنا جو بھی دماغ میں بات آتی ہے آپ وہ ٹائپ کرتے ہیں، فوراً سے پہلے اس کے بارے میں انفارمیشن آپ کو سامنے آ جاتی ہے۔ یوٹیوب پکڑتے ہیں، یوٹیوب پہ آپ کسی بھی چیز کا نام لکھتے ہیں، آپ کو فوراً سے پہلے اس چیز کے بارے میں جو بھی انفارمیشن اویلیبل ہوتی ہے وہاں پہ وہ آپ کو نظر آ جاتی ہے۔ تو ہمارا سب سے بڑا آج کل سورس جو ہے وہ انٹرنیٹ ہے، کیونکہ ٹریول کرنے کے لیے ہر بندے کو، جو بندہ مطلب پھرنا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے، دنیا کو ایکسپلور کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے اس کو ٹریول کرنا پڑے گا، پیسہ خرچ کرنا پڑے گا۔ دنیا میں مطلب جو لوگ ترقی پذیر ممالک سے تعلق رکھتے ہیں، اب وہ ہر بندہ تو ٹریول نہیں کر سکتا نا۔ اب سستی ترین انفارمیشن کے لیے جو بندہ یعنی سستا ترین ٹریول ہے وہ ٹریول جو ہے وہ ہمارا میڈیا ہے۔ ہم میڈیا کے تھرو پوری دنیا میں ٹریول کر سکتے ہیں، پوری دنیا کے حقائق جان سکتے ہیں، پوری دنیا کے بارے میں انفارمیشن جان سکتے ہیں۔ پوری دنیا میں ہم لوگ دنیا کے اندر کیا کیا پایا جاتا ہے، کہاں کہاں پایا جاتا ہے، وہ اس سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کے ذریعے جان سکتے ہیں۔
دیکھا جائے تو اس دنیا کے اندر بہت سارے ممالک پائے جاتے ہیں جن کا شاید میں یہاں پہ نام تو نہیں لے سکتا سب کا، لیکن ہر ایک ملک کے اندر اس کی اپنی کچھ خاص چیزیں پائی جاتی ہیں۔ کسی ملک میں پہاڑ پائے جاتے ہیں، کسی ملک کی انڈسٹری بہت بڑی ہے، کسی ملک میں جانور پرندے یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، کسی ملک میں مطلب بہت اچھے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ویسے لوگوں کا جہاں تک تعلق ہے تو تقریباً پوری دنیا میں اچھے لوگ بھی پائے جاتے ہیں، برے لوگ بھی پائے جاتے ہیں۔ اچھائی برائی ہر جگہ پہ پوری دنیا میں پائی جاتی ہے، لیکن کسی جگہ پہ تھوڑی زیادہ ہے، کسی جگہ پہ تھوڑی کم ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی بھی ملک کی پولیٹکس کے بارے میں جاننا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس ملک میں جائے گا، وہاں پہ جا کے وہاں کے پولیٹیکل لوگوں سے ملے گا۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کے پاس ایک انٹرنیٹ کنیکشن ہونا چاہیے، ایک موبائل ہونا چاہیے، یا ایک لیپ ٹاپ ہونا چاہیے، یا ایک ڈیسک ٹاپ ہونا چاہیے، مطلب کوئی بھی گیجٹ ہونا چاہیے اس کے پاس جو انٹرنیٹ کنیکٹ کر سکے۔ آپ وہ گیجٹ پکڑیں اور فوراً سے پہلے میرے خیال سے زیادہ 1 سیکنڈ میں آپ کوئی بھی چیز ٹائپ کرتے ہیں، آپ کو وہ انفارمیشن فوراً سے دکھائے گا۔ اگر آپ کسی پولیٹیکل پرسنالٹی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، آپ انٹرنیٹ پہ ٹائپ کرو گے، آپ کو وہ پولیٹیکل پرسنالٹی جو ہے اس کے بارے میں انفارمیشن مل جائے گی، وہ کب پیدا ہوئے، کہاں سے انہوں نے اپنے پولیٹیکل کیریئر کا آغاز کیا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں۔ اسی طرح اب کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کا یہ انٹرسٹ ہوتا ہے کہ وہ اس دنیا میں دیکھیں کہ کیا کیا عجیب چیزیں اس دنیا میں پائی جاتی ہیں۔ جیسے اب ایک بندہ ہے، اس کا انٹرسٹ تھا کہ یار وہ مطلب دیکھے کہ دنیا کے اندر اونچے پہاڑ کتنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ اس کے لیے کیا چیز کرے گا کہ وہ اس کے لیے وہ سوشل میڈیا کا سہارا لے گا، انٹرنیٹ کا استعمال کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ کوئی لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ جاننا چاہتے ہیں، کوئی اگر پہاڑوں کے بارے میں جاننا چاہ رہا ہے تو کوئی شاید اس دنیا میں پائے جانے والے جنگلات کے بارے میں انفارمیشن حاصل کرنا چاہے گا، کوئی جو ہے وہ اس دنیا میں جو ہے وہ کوئی جنگلات کے بارے میں انفارمیشن حاصل کرنا چاہے گا، کوئی بندہ جو ہے وہ یہاں پہ مطلب دنیا میں پھول کہاں زیادہ پائے جاتے ہیں وہ اس کے بارے میں جاننا چاہے گا، کوئی بندہ جو ہے وہ یہ جاننا چاہے گا کہ سب سے اچھی گاڑیاں کہاں پہ بنتی ہیں، کوئی بندہ یہ جاننا چاہے گا کہ اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ عجائبات جو ہیں وہ کہاں پائی جاتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جاننے کے لیے لوگ جو ہیں وہ ڈفرینٹ سورسز استعمال کرتے ہیں۔ اب یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد میرا آپ لوگوں سے یہ ہے کہ ہم لوگ آپ کے پاس ایک ایسا سورس لے کے آئیں گے جس سورس میں آپ کو شاید ساری تو نہیں لیکن بہت ساری چیزوں کی انفارمیشن ملے گی۔ آپ لوگوں کو یہ پتہ چلے گا کہ گھنے جنگلات کہاں پائے جاتے ہیں، ان جنگلات کے اندر جو ہے وہ کیا پایا جاتا ہے، کون سے درخت پائے جاتے ہیں، کون سے پھول زیادہ دنیا میں کہاں پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم لوگ آپ کے پاس لے کے آئیں گے، اور یہ ساری چیزوں کا جو سورس ہوگا وہ ہوگا دیری ٹی وی، ٹھیک ہے۔ دیری ٹی وی ایک ایسا سورس ہوگا جس پہ آپ کو بہت ساری چیزوں کے بارے میں انفارمیشن ملے گی، پرندوں کے بارے میں انفارمیشن ملے گی، جانوروں کے بارے میں انفارمیشن ملے گی، آپ کو مطلب کوئی بھی انٹرسٹنگ چیز، کوئی بھی اس دنیا کے اندر جو مطلب ہڈن چیز ہے، جو شاید آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا جاننا جو ہے نا وہ ضروری ہے، یا اس کی انفارمیشن جو ہے وہ آپ کو ہونی چاہیے، تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو دیری ٹی وی پہ ملیں گی۔ اگر آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ کو کسی چیز کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں مل پا رہی، ٹھیک ہے، آپ دیری ٹی وی کے کمنٹ سیکشن میں جائیں، کمنٹ سیکشن میں جا کے وہاں پہ آپ اپنا کمنٹ لکھیں، آپ کو اس چیز کے بارے میں ایک پرٹیکولر انفارمیشن چاہیے، ٹھیک ہے۔ دیری ٹی وی آپ کے لیے وہ انفارمیشن لے کے آئے گا، آپ کو دکھائے گا۔ آپ کو اگر وہ انفارمیشن اچھی لگے، جو آپ چاہ رہے ہیں، وہ آپ کے مطلب کے مطابق ہے، جو جیسے آپ چاہ رہے تھے ویسی ہے، تو ضرور دیری ٹی وی کو سبسکرائب بھی کریں، کمنٹ بھی کریں، لائک بھی کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اور دیری ٹی وی کو جو ہے وہ ایک چھوٹے بچے سے ایک بڑا آدمی بننے تک جو ہے نا وہ آپ لوگوں کی ہیلپ چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ ہوں گے تو دیری ٹی وی بھی ہوگا، اگر آپ لوگ نہیں ہیں تو پھر دیری ٹی وی بھی نہیں ہے۔ تو یہ ایک آئیڈیا ہم لوگ جلدی جو ہے اس کو لانچ کریں گے، اور اس میں جو ہے آپ لوگوں کو مختلف چیزوں کے بارے میں انفارمیشن جو ہے وہ ملے گی۔
اور ویسے آج موسم بہت اچھا تھا تو میں نے سوچا چلو میں ایک ویڈیو بناؤں اور ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ گپ شپ بھی کروں. سبسکرائب کریں, کمنٹ کریں اور دیکھیں آپ کو آپ کی مرضی کی انفارمیشن ملتی ہے یا نہیں ملتی. ٹھیک ہے. اب رہی بات جو میرے بارے میں ہے, تو میں اس وقت سینٹرل لندن میں ہوں. سینٹرل لندن میں آج صبح موسم بہت اچھا تھا, دھوپ نکلی ہوئی تھی, تو میں نے سوچا چلو آج صبح جائیں, ذرا باہر نکلیں, دیکھیں ذرا دنیا کیا کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی. تو میں آج نکلا باہر, مجھے بڑا مزہ آیا. میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ ویوز شیئر کروں گا. ابھی میں ایک پارک میں موجود ہوں سینٹرل لندن میں, بڑی پیاری پارک ہے وہ. ایکچولی صبح لوگ جب اپنے کام وغیرہ پہ, جابس پہ جا رہے ہوتے ہیں, اور وہ ایک ہسل بسل سی جو ہوتی ہے, جو ایک بھاگ دوڑ ہوتی ہے, وہ مجھے بہت زیادہ انٹرسٹنگ لگتی ہے, کیونکہ یہ میرا انٹرسٹ ہے. میں اپنا انٹرسٹ آپ سے شیئر کر رہا ہوں. وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے. ٹھیک ہے. اب یا تو میں اس کو انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے دیکھوں, یا اگر میں اس کو مطلب ذاتی طور پہ اگر دیکھنا چاہ رہا ہوں کسی جگہ جا کے, تو پھر اس کے لیے مجھے اپنا بستر چھوڑنا پڑے گا, گھر سے باہر نکلنا پڑے گا اور جا کے دیکھنا پڑے گا. تو میں صبح آج نکلا تھا, میں نے کہا چلو آج ذرا دیکھیں, موسم بھی انجوائے کریں, ساتھ میں اپنے دوستوں سے, اپنے سننے والوں سے, دیکھنے والوں سے تھوڑی گپ شپ بھی کریں. میں نکلا آج تو ٹرین پکڑی, ٹرین سے میں سینٹرل لندن آیا. سینٹرل لندن آنے کے بعد میں نے یہ پارک میں ادھر آیا ہوں. اس کے ویوز ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تھوڑی دیر میں. ادھر آیا, کافی مزہ آ رہا ہے مجھے, دھوپ نکلی ہوئی ہے. تو لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ ایکسرسائز کر رہے ہیں. میں نے یہاں پہ دیکھا ہے انگلینڈ میں ان لوگوں کا ایکسرسائز کا کوئی ٹائم نہیں ہے. ان لوگوں کو جب ٹائم ملتا ہے یہ باہر نکلتے ہیں, ایکسرسائز شروع کر دیتے ہیں, جوگنگ کرتے ہیں, رننگ کرتے ہیں, ایکسرسائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. گروپس میں ایکسرسائز کرتے ہیں, انڈیویجول ایکسرسائز کرتے ہیں. تو دنیا سے بے نیاز ہو کے یہ اپنی فٹنس کا خیال رکھتے ہیں, جو کہ اچھی بات ہے. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے اور آپ چاہیں کہ آپ کو ایسی ویڈیوز جو ہیں وہ فردر ملتی رہیں فیوچر میں, تو آپ مجھے ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیں دیری ٹی وی کے. میں آپ کو مختلف جگہوں پہ جا کے, ابھی آج تو میں سینٹرل لندن میں آیا ہوں, اگر آپ کسی اور, ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. اگر میں آپ سے نہیں ملوں گا, لیکن ہماری اکٹھی کی گئی انفارمیشن جو ہے نا وہ آپ کو ضرور ملے گی. اور اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ وہ بھی, میں نے آپ کو جیسے پہلے بولا ہے, کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ کمنٹس میں بتائیں آپ کون سی جگہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. وہ جگہ کی انفارمیشن آپ کو ملے گی. اس جگہ پہ جاؤں گا, اس جگہ پہ جا کے اس کے ویوز شیئر کروں گا, اس جگہ کے بارے میں انفارمیشن شیئر کروں گا. تو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی, ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. ٹیک کیئر آف یور سیلف, ہیو اے گڈ ڈے. ہیلو 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 ہیلو, ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں.
ان جگہوں پہ جانا تھا لیکن جا نہیں پایا، تو میں نے سوچا چلو تھوڑی سی واک کرتے ہیں، ساتھ ساتھ تھوڑی سی گپ شپ بھی کرتے ہیں، واک کے ساتھ ساتھ گپ شپ بھی چلے گی، کچھ اپنے بارے میں بتائیں گے، کچھ آپ کی سنیں گے۔ آپ کی سننے کے لیے تو آپ کو کمنٹ سیکشن میں آنا پڑے گا۔ آپ میری سننے کے بعد اپنا جو اپنے بارے میں بتانا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں آئیں، کمنٹ کریں، میں ضرور ان کو پڑھوں گا، دیکھوں گا اور ان کا رپلائی بھی کروں گا، ٹھیک ہے۔ ابھی بیسیکلی میں رمفورڈ کی طرف جا رہا ہوں۔ آج میں نے جن جگہوں پہ جانا تھا ان میں رمفورڈ ہے، بارکنگ ریور سائڈ ہے، ایسٹ ہیم ہے، تو یہ ساری چیزیں بیسیکلی یہ سارے علاقے جو ہیں یہ ایسٹ لنڈن میں آتے ہیں، اور ایسٹ لنڈن میں کیونکہ پاکستانی آبادی کافی زیادہ ہے اور ویسے بھی مطلب اکنومیکل ہے رہنے کے لیے، تو اس لیے جو ہے وہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایسٹ لنڈن چوز کرتے ہیں رہنے کے لیے۔ میں پرٹیکولرلی تو میں نے چوز نہیں کیا ہوا ایسٹ لنڈن رہنے کے لیے، لیکن بس ایسے ہی کبھی کبھی ٹائم پاس کرنے کے لیے آ جاتا ہوں میں۔ تو اگر آپ ایسے یہ جاننا چاہیں کہ ایسٹ لنڈن میں جو ایکسپینسز ہیں وہ کیسے ہیں، جو مطلب رینٹ وغیرہ ہیں وہ کیا ہیں، ٹریول ایکسپینس کیا ہیں، تو اس کے لیے بھی میں ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا سکتا ہوں، اس کے لیے بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ آپ کو وہ کمنٹ میں مجھے بتانا پڑے گا کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ آپ اگر اس کے بارے میں انفارمیشن چاہتے ہیں تو میں آپ کو وہ بھی انفارمیشن دے سکتا ہوں۔ ویسے مزید آگے کنٹینیو کرنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو میں ویڈیو ابھی ریکارڈ کر رہا ہوں، یہ ویڈیو جو ہے یہ آپ کو ملے گی دیری ٹی وی پہ۔ دیری ٹی وی پہ جائیں، دیری ٹی وی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تو اس پلیٹ فارم پہ مختلف ویڈیوز اپلوڈ ہوا کریں گی جس میں آپ کو بہت ساری دلچسپ چیزیں دیکھنے کے لیے ملیں گی، آپ ان کو دیکھیں گے، انجوائے کریں گے۔ اگر آپ کو وہ سارا کچھ اچھا لگے تو کمنٹ کرنا نہ بھولیں، لائک کرنا نہ بھولیں، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ٹھیک ہے۔ بہت ساری باتیں کرنی ہیں آپ کے ساتھ، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، ٹھیک ہے، بغیر سکپ کیے دیکھیں۔ اگر میری باتیں پسند نہ آئیں تو کمنٹس میں ضرور مجھے بتائیں کہ آپ کی باتیں جو ہیں نا وہ بالکل فضول ہیں، تو میں پھر فضول باتوں سے ذرا گریز کروں گا، کیونکہ جب گپ شپ کرتے ہیں تو پھر گپ شپ کا مطلب تو یہی ہے نا کہ جو باتیں ہوں دل میں وہ بندہ بیان کرتا جائے، ٹھیک ہے۔ مختلف ٹاپکس پہ بات کریں گے آج۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، جیسے میں نے پہلے بھی ابھی تھوڑا سا آپ کو بتایا ہے ایسٹ لنڈن کے بارے میں، تو ایسٹ لنڈن جو ہے وہاں پہ یعنی ایسٹ لنڈن کے اندر پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیشی یہ آبادی بہت زیادہ ہے، اور ویسے بھی یہاں کے جو لوکل لوگ ہیں وہ بھی رہتی ہیں لیکن وہ اتنا زیادہ نہیں ہیں، وہ سائڈ ایریاز میں ہیں زیادہ، اور کافی یعنی ہجوم رہتا ہے اسٹیشنز پہ، شاپس پہ۔ پہلے تو لاک ڈاؤن تھا، ابھی لاک ڈاؤن جو ہے وہ کافی زیادہ انہوں نے ختم کر دیا، تو اس لیے جو ہے وہ ابھی لوگ باہر بھی نکلنے لگ گئے ہیں۔ میں ابھی بس میں بیٹھ کے ہوں، یہ بس جو ہے یہ رمفورڈ کی طرف جا رہی ہے، اور رمفورڈ جو ہے کافی اچھا ایریا۔ آج ہم تھوڑی سی ڈسکشن جو ہے وہ بس میں بیٹھے بیٹھے رمفورڈ کے بارے میں کرتے ہیں۔ رمفورڈ جو ہے وہ ایک کافی بڑا اور کافی پرانا جو ہے انگلینڈ میں ایک ٹاؤن ہے جو ہارونگ کونسل کا حصہ ہے۔ اس کے ساتھ جو
علاقے اس کے ساتھ جو لگتے ہیں وہ الفرڈ ہے، سیون کنگز ہے اور گڈ میز ہے. اور رمفورڈ جو ہے بیسیکلی اس میں بہت ساری چیزیں ہیں کرنے کے لیے، جن میں سے چند ایک کا ہم لوگ ذکر کریں گے. سب سے پہلے نمبر پہ ہے رفائل پارک ہے، اس کے بعد پھر ہارونگ میوزیم ہے، پھر رمفورڈ مارکیٹ ہے، ہینالٹ فارسٹ پارک ہے، ایسٹ بروک کنٹری پارک ہے. اور اکثر ہم بچوں کے جو کارٹونز ہیں ان میں ایک نام سنتے ہیں، اولڈ میک ڈونلڈ ہیڈ اے فارم EIEIO. تو اس کا بھی ذکر آ گیا رمفورڈ میں، اولڈ میک ڈونلڈ فارم اینڈ فن پارک. تو یہاں پہ بہت سارے لوگ آتے ہیں ان جگہوں پہ، جو اپنا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں بچوں کے ساتھ اور ایک اچھا دن گزارتے ہیں. تو پہلے ہم بات کرتے ہیں رفائل پارک کی. رفائل پارک یہ رمفورڈ میں ون آف دا لارجسٹ پارک ہے، جو کہ تقریباً 2 جون 1904 کو بنایا گیا تھا. یہ ٹوٹل 44 ایکڑ پر مشتمل پارک ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں جو ہے نا بہت ساری فیسیلیٹیز اویلیبل ہیں. جو بندہ یہاں پہ آ کے یعنی اپنا ٹائم سپینڈ کرنا چاہتا ہے، انجوائے کرنا چاہتا ہے، بہت ساری اس میں فیسیلیٹیز ہیں. جیسے کہ اس میں لیک سائڈ ویو ہے، کھیلنے کے لیے ڈیفرنٹ پلے گراؤنڈز ہیں، کرکٹ کا پلے گراؤنڈ ہے، فٹ بال پلے گراؤنڈ ہے، ٹینس کورٹ ہے، گارڈنز ہیں، کیفیز ہیں، ریسٹورنٹس ہیں، اور بچوں کے کھیلنے کے لیے بھی الگ سے ایریے بنائے ہوئے ہیں. یہ اتنا پرانا پارک ہے، تقریباً سمجھ لیں کہ یہ 100 ایئر یعنی 100 سال سے زیادہ ہو گیا ہے اس کو. تو 2013 میں اس کو دوبارہ سے رینوویٹ کیا گیا تھا. اس میں کافی جو ہے مطلب چیزیں وہ ان کی ریپیئر ریکوائرڈ تھی، تو وہ ریپیئر کی گئی ہے ان کی. یہاں پہ ایک ہر کام کرنے کے لیے جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ انہوں نے وہ بنائے ہوئے ہیں، ادارے بنائے ہوئے ہیں، آرگنائزیشنز بنائی ہوئی ہیں. تو انہیں آرگنائزیشنز میں سے ایک جو ہے وہ ہے ہیریٹیج اتھارٹی، جو ہے وہ فنڈز گرانٹ کرتی ہے. تو 2008 میں فنڈز گرانٹ ہوئے تھے اس میوزیم کے لیے، اور 2010 میں جو ہے یہ آپریشنل ہوا تھا. اور اس کی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا کمپلیٹلی یعنی مکمل طور پہ یہ ان لوگوں کے ذریعے چلایا جا رہا ہے جو مطلب والنٹیئر ہیں، جن کو ہائر نہیں کیا گیا، اپنی مرضی سے وہ اس کو چلانا چاہتے ہیں، لوگوں کو ہسٹری کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. اس میں دو جو ہے نا وہ مین گیلریز ہیں، دو مین گیلریز ہیں. ایک کا نام ہے ایگزیبیشن روم، اور جو دوسری ہے لرننگ روم. اور یہ دونوں ایگزیبیشن ہال اور ایگزیبیشن روم اور جو لرننگ روم ہے، یہ دونوں اسکولز کے گروپ وزٹس کے لیے بھی، اور انڈیویجول گروپس جو آتے ہیں، جیسے ٹورسٹ کا کوئی گروپ آ گیا ہے، یا انڈیویجولی اگر کوئی جانا چاہے، کوئی تھوڑے سے لوگ مل کے جانا چاہیں، تو وہ جو ہے جا کے اس کو وزٹ کر سکتے ہیں. یہاں پہ ہسٹری کی بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ دیکھ سکتے ہیں. اب جناب ہم بات کرتے ہیں رمفورڈ مارکیٹ کی. تو رمفورڈ مارکیٹ جو ہے، رمفورڈ مارکیٹ بھی کافی زیادہ پرانی مارکیٹ ہے، جو کہ منظور ہوئی تھی کنگ ہینری 3 کے دور میں، ٹھیک ہے. اور اس بات کو تقریباً 800 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا. 800 سال پہلے یہ مارکیٹ بنائی گئی تھی. بیسیکلی یہ مارکیٹ جو ہے نا یہ بھیڑ بکریاں ہیں، ان کی خرید و فروخت کے لیے یہ مارکیٹ بنائی گئی تھی، جس کو سادہ زبان میں ہم بکرا منڈی کہتے ہیں. لیکن اس کے بعد پھر یہ ڈیولپ ہوتے جو ہے یہ کافی زیادہ ڈیولپ ہوئی. اب آج کل کے دور میں یہ مطلب ایک جو لندن میں ڈے مارکیٹس ہیں ان کے لحاظ سے یہ مطلب ان میں ایک یہ بھی بہت بڑی مارکیٹ ہے، اور اس میں تقریباً 150 سے زیادہ سٹال لگتے ہیں. ہفتے میں 3 دن کام ہوتا ہے، یعنی ہفتے میں 3 دن سٹال لگتے ہیں،
ٹھیک ہے. اور یہاں پہ آپ کو اپنی روزمرہ زندگی کی تقریباً تمام چیزیں ملتی ہیں، کپڑوں سے لے کے جوتے، کھانے پینے کی چیزیں، آپ کے ہوم ڈیکور، اور مطلب بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ یہاں پہ ملتے ہیں. ایون آپ کو بچریز جو ہیں، مطلب قصاب کی دکانیں بھی اس مارکیٹ کے اندر لگتی ہیں. تو اگر آپ اپنا ایک اچھا دن سمجھتے ہیں کہ آپ کو ایک شاپنگ جو آپ نے رکھی ہوئی ہے، اپنی ایک دن مخصوص رکھا ہوا ہے، اس دن میں اگر آپ انجوائے بھی کرنا چاہتے ہیں اور شاپنگ بھی ساتھ ساتھ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ رمفورڈ مارکیٹ والا آپشن بہت زبردست آپشن ہے. یہاں پہ آئیں، آ کے آپ کو جو بھی چاہیے آپ وہ خرید سکتے ہیں. اور کرسمس کے دن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کرسمس کے دنوں میں 12 دسمبر سے لے کے 24 دسمبر تک یہ 7 دن کام ہوتا ہے. یہاں پہ 7 دن مارکیٹ لگتی ہے، لوگ آتے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں. چیز ہے، بات کرتے ہیں ہم کووڈ-19 کی. بہت مشکل دور ہم نے دیکھا ہے کووڈ-19 کا. ایون مجھے خود کو کووڈ ہوا تھا، اور آئی سویئر ٹو گاڈ وہ کتنا سویئر تھا، کیونکہ شاید کسی نے دیکھا نہیں ہے مجھے. میں نے بہت مشکل سے دن گزارے ہیں، لیکن تھینکفلی میں نے ریکور کیا ہے. ویکنس ہو گئی تھی، ویکنس کو ریکور کیا ہے. ایک پیریڈ جو ہے وہ کسی بھی انسان کے لیے بہت مشکل ہے. میرے لیے تو بہت زیادہ مشکل تھا. پہلے سٹارٹنگ میں تو جیسے سارے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ مطلب یہ ایک فیک ہے، فیک تھنگ ہے یہ، ٹھیک ہے، یہ ریومرز ہیں کووڈ کے بارے میں. میں بھی یہی کنسیڈر کرتا تھا کہ کووڈ از اے ریومر. لیکن جب میں اس چیز سے گزرا ہوں تو پھر مجھے احساس ہوا ہے کہ نہیں، کووڈ از سم تھنگ. تو لیکن پھر بھی آئی ایم تھینکفل آئی ہیو ریکورڈ. تو اس لیے جو ہے وہ میں لیکن سب کو یہی کہوں گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، خاص طور پہ کووڈ کے معاملے میں. اپنا کسی بھی پبلک پلیس پہ جائیں جہاں پہ کراؤڈ زیادہ ہے، تو فیس کور رکھیں، فیس کو کور رکھیں. اس کے بعد ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال کریں، اور سوشل ڈسٹینسنگ جو ہے وہ مینٹین کریں، وہ بہت ضروری ہے. اگر وہ مینٹین نہیں کریں گے تو یہ ٹرانسفر ہوگا تو پہلے ہی بہت زیادہ حالات خراب ہیں، تو مزید کام خراب ہو جائے گا. اس لیے کووڈ سے بچیں جتنا بچ سکتے ہیں. دنیا کے اندر کووڈ جو ہے وہ اس نے بہت برا حال کیا. تو ویسے تو وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی دشمن بھی ہو تو اس کے بارے میں بھی یہی کہنا چاہیے کہ وہ بھی جو ہے نا وہ کسی ایسی مشکل میں نہ پڑے جو اس کی جان لے جائے. اور میں بھی یہی کہوں گا کہ جو حالات ہم نے پچھلے 1-1.5 سال میں دیکھے ہیں، تو یہ حالات جو ہیں یہ تو بہت زیادہ سویر ہیں کسی بھی ملک کی اکانومی کے لیے، وہاں کے لوگوں کے لیے سروائیول جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. ابھی انگلینڈ میں تو لاک ڈاؤن کافی زیادہ ختم کر دیا، اور آئی ہوپ یہ جو آنے والے کچھ دن ہیں ان دنوں میں اس کو مکمل طور پہ ختم کر دیا جائے گا. مکمل طور پہ ہر چیز جو اوپن ہو جائے گی. ابھی بھی انہوں نے بہت ساری چیزیں اوپن کر دی ہیں، لوگ باہر اندر آ جا رہے ہیں، جابس کر رہے ہیں، بزنسز کر رہے ہیں، بزنسز کھل گئے ہیں. جو سینسٹیو بزنسز تھے جن پہ زیادہ ریسٹرکشنز تھے وہ بھی کھل گئے ہیں. جیسے پاکستان ہے، خبروں میں دیکھتا ہوں میں، پاکستان میں کنڈیشن جو ہے وہ ورس ہونا شروع ہوئی تھی، لیکن ابھی شاید پھر وہ جو ہے وہ کچھ بہتر ہونے لگ گئی ہے.
انڈیا کے اندر سچویشن بہت ورس ہے، بہت زیادہ ورس ہے سچویشن انڈیا کے اندر. وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ سفر کر رہے ہیں کووڈ کی وجہ سے. بس اپنا خیال رکھیں، بہت زیادہ خیال رکھیں اپنا. اچھا جی، یہ تو ہماری بات ہو گئی کووڈ کے بارے میں. اب ہم بات کرتے ہیں کووڈ کے اثرات کیا ہوئے ہیں. پہلے تو ہم نے بات کی ہے کہ یعنی کووڈ جو ہے وہ کر کے آ رہا ہے، لیکن کووڈ کے جو اکنومیکل ایفیکٹس ہیں تھوڑے سے وہ ڈسکس کرتے ہیں. تو بیسیکلی کووڈ نے اکانومیز کو بہت ڈاؤن کر دیا، بلکہ بہت سویئرلی شیک کیا ہے اکانومیز کو. ایون جو بہت اسٹرانگ کنٹریز تھے ان کی اکانومیز ہیں وہ نیچے آ گئی ہیں. تو جو پھر ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کا کیا ہوگا؟ بہت سارے لوگوں کے حالات سنتا ہوں میں تو افسوس بھی ہوتا ہے سن کے. کووڈ کی وجہ سے جو ہے وہ اپنے ایکسپینسز میٹ نہیں کر پا رہے. بہت سارے لوگ جو ہیں جن کے بزنسز ہیں وہ رینٹ وغیرہ پہ چلتے ہیں، وہ رینٹ نہیں نکال پا رہے ہیں. اس کے بعد ایون دو جو ان کے فیملی ایکسپینسز ہیں وہ بھی کور نہیں ہو پا رہے. تو یہ بہت زیادہ جو ہے نا ایک الارمنگ سچویشن ہے ایسے لوگوں کے لیے، مطلب جو آلریڈی جو ہے وہ اسٹرگلنگ فیز میں ہیں. تو اگر مزید ان پہ پریشر آ جائے گا تو پھر وہ ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی. انگلینڈ میں بھی اسی طرح ہی ہے. انگلینڈ میں بھی کووڈ کی وجہ سے بہت ساری جابس کٹ ہوئی ہیں. بہت بڑی جو چینز ہیں انہوں نے آؤٹ لیٹس جو ہیں وہ شٹ ڈاؤن کیے ہیں. ٹھیک ہے، ایک یہاں پہ انگلینڈ میں ایک بہت بڑا گروپ ہے فارماسوٹیکل جو ہے، انہوں نے اپنی آلموسٹ 60 لوکیشنز جو ہیں شٹ ڈاؤن کی ہیں، کیونکہ کووڈ نے اتنا افیکٹ کیا ان کو. 60 لوکیشنز جو ہیں وہ کٹ ڈاؤن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آلموسٹ ایچ لوکیشن پہ اگر 3 سے 4 اسٹاف بھی کام کر رہا ہے لوگوں کا، یعنی اگر 3 سے 4 لوگوں کا پہ مشتمل جو ایک ٹیم کام کر رہی ہے ایک لوکیشن پہ، تو 60 لوکیشنز کا مطلب ہے آلموسٹ مور دین 200 جابز ہیں. ٹھیک ہے، مور دین 200 جابز جو ہیں وہ کٹ ڈاؤن ہو گئی ہیں. لوگ جو ہیں وہ جاب لیس ہو گئے ہیں، ان امپلائڈ ہو گئے ہیں. تو ان کے لیے جو ہے بہت مسئلے بن گئے ہیں. اب اس کو اوور کم کیسے کیا جائے؟ تو اس کو اوور کم کرنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں ہمیشہ کسی بھی مصیبت سے آنے سے پہلے آپ کے پاس اس کا جو ہے نا الٹرنیٹ موجود ہونا چاہیے. جیسے فار ایگزامپل اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو جاب کے ساتھ ساتھ آپ کی کوئی نہ کوئی ایک ایسی سیونگ اسکیم ہونی چاہیے جو آپ کے برے دنوں میں آپ کے کام آئے. یعنی برے دنوں سے مراد ہے کہ اگر جاب نہیں رہی تو آپ اس سیونگ سے فائدہ اٹھا سکیں، یا اگر آپ نے جاب کے ساتھ کوئی چھوٹا سا سائڈ بزنس کیا ہوا ہے، یا آپ نے کسی کے ساتھ کوئی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے تھوڑی بہت، تو آپ اسے فائدہ اٹھا سکیں. یہ ساری چیزیں ہیں، اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے. اور ذہن میں اس لیے رکھنا چاہیے کیونکہ انسان کو کبھی بھی کسی بھی مشکل صورتحال سے دوچار ہونا پڑ سکتا ہے. تو اگر انسان کسی بھی مشکل صورتحال میں جائے تو اس کے پاس ایٹ لیسٹ اس کو یہ پتہ ہو کہ میرے پاس یہ ہے، میں اس سے اپنا نظام جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے چلا لوں گا.
میں اپنے مشکل دن جو ہے نا وہ گزار لوں گا، مجھے اسٹرگل نہیں کرنا پڑے گا۔ جس طرح کی سچویشن سے ہم لوگ گزرے ہیں، جو کووڈ کی سچویشن ہے اس سے ہم لوگ گزرے ہیں، تو اس میں جس کے پاس کوئی اس کا پلان بی نہیں ہے تو اس کے لیے تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ اب اس مشکل کا سلوشن یہی ہے کہ لازمی پلان بی رکھیں۔ پلان بی ہے تو آپ کو کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اگر پلان بی نہیں ہے تو بہت مشکل ہے۔ اینی ویز، ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ساتھ ساتھ واک کر رہا ہوں میں، ویٹ بہت گین کر لیا ہوا ہے میں نے۔ اب اس ویٹ کو ریڈیوس کرنے کی کوشش کرتا ہوں میں، لیکن وہ بس کوشش ہی ہو رہی ہے ابھی تک اس کا کوئی ایسا فروٹفل رزلٹ جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہا۔ تو ڈیلی یہ کوشش کرنے کے لیے نکلتا ہوں میں، وہ کوشش جو ہے وہ کر کے تھوڑا سا چکر لگا کے تھوڑی واک کر کے آ جاتا ہوں میں۔ بیسیکلی کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ مجھے جم جانا چاہیے، لیکن جم جانے کے لیے کوئی موٹیویٹ ہی نہیں کرتا مجھے، کیا کروں میں؟ اس کے لیے ایک موٹیویشن چاہیے، اور بڑی اسٹرانگ موٹیویشن چاہیے۔ یہاں پہ تو ابھی ویسے سمر سٹارٹ ہو گیا، صبح کو ذرا موسم اچھا ہوتا ہے، شام میں بھی موسم اچھا ہو جاتا ہے، لیکن دوپہر کے وقت جو ہے وہ آج کل ٹمپریچر جو ہے وہ تقریباً 26-27 تک چلا جاتا ہے، اور وہ بہت گرمی لگتی ہے، بہت مشکل سے دن گزرتا ہے۔ وہ ٹائم جو ہے تقریباً 3 سے 4 گھنٹے جو ہیں وہ گزارنے بڑے مشکل ہو جاتے ہیں، ٹائم سپینڈ نہیں ہوتا۔ ویسے تو اس وقت تو بڑا مزہ آتا ہے واک کرنے کا، کیونکہ دن ڈھال رہا ہوتا ہے، جو سورج کی گرمی ہے وہ نسبتاً کم ہو جاتی ہے، ہوا ساتھ چل رہی ہوتی ہے، اور ہوا میں تھوڑی ٹھنڈک ہوتی ہے، اور واک کرنے کا بہت مزہ آتا ہے، بہت زیادہ مزہ آتا ہے واک کرنے کا۔ آج کے لیے ہماری گپ شپ جو ہے وہ اس کو یہیں پہ روکتے ہیں، پھر کسی ویڈیو میں مزید گپ شپ کریں گے۔ گپ شپ جو ہے وہ روکنے سے پہلے ایک بار پھر آپ سے یہی کہنا چاہوں گا، آپ نے دیری ٹی وی کو ایک بار وزٹ ضرور کرنا ہے۔ اگر آپ کو اچھا لگے وہاں پہ کنٹینٹ جو ہے آپ کو جو دیکھنے کو ملتا ہے، اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور دیری ٹی وی کو آگے بڑھائیں۔ اب سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کروں گا، تب تک کے لیے اجازت دیں، نیکسٹ ٹائم پھر ملیں گے، ٹھیک ہے، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آپ کو ویڈیو چاہیے کس طرح کی، اس کے بارے میں تھوڑا سا ذرا مجھے کمنٹس میں بتائیں۔ کمنٹس میں اپنی اپینین جو ہے، آپ کی اپینین بہت ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے آپ کی اپینین۔ آپ کو کیا چاہیے کمنٹس میں بتائیں، وہ آپ کو وہاں پہ ملے گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔